فلم چارلیز اینجلز 2000 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اسے ہالی ووڈ کے مشہور ہدایت کار میک جی نے ڈائریکٹ کیا۔ یہ فلم 1970 کی مشہور ٹی وی سیریز چارلیز اینجلز پر مبنی ہے، لیکن اسے جدید انداز میں فلمایا گیا ہے۔ اس کہانی میں 3 ذہین، خوبصورت اور نہایت ماہر خواتین ایجنٹس ہیں۔ یہ تینوں خواتین چارلیز اینجلز کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے باس کا نام چارلی ٹاؤن سینڈ ہے، جو کبھی خود سامنے نہیں آتا۔ وہ ہمیشہ اسپیکر فون کے ذریعے اپنے ایجنٹ سے بات کرتا ہے۔ چارلی اور اینجلز کے درمیان رابطے کا ذریعہ ایک قابل اعتماد شخص ہے جس کا نام بوزلی ہے۔ اس فلم کا ہر منظر دلچسپ اور ایکشن سے بھرپور ہے اور یقیناً یہ فلم آپ کو بور نہیں ہونے دے گی۔ اور فلم کی کہانی شروع کرنے سے پہلے جس نے چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی مووی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک نئے مشن سے، جہاں ایک نوجوان ٹیکنالوجی کا ماہر ایرک ناکس کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ ناکس نے ایک جدید وائس آئیڈینٹیفیکیشن سافٹ ویئر بنایا تھا جو کسی کی آواز سن کر اس کی شناخت کر سکتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر اگر غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو دنیا بھر میں خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا چارلی اپنے اینجلز کو یہ مشن دیتا ہے کہ وہ ایرک ناکس کو بازیاب کرائیں اور اس سافٹ ویئر کو واپس حاصل کریں۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ تینوں اینجلز اپنی ذہانت، بہادری اور خوبصورتی سے ایک خطرناک مشن مکمل کرتی ہیں۔ فلم کا آغاز ایک فضائی جہاز کے منظر سے ہوتا ہے۔ ایک مشتبہ شخص جہاز میں بیٹھا ہے جس نے خود کو عام مسافر ظاہر کیا ہوا ہے، لیکن دراصل وہ ایک دہشت گرد ہے جو خطرناک دھماکہ کرنے والا ہے۔ جہاز فضا میں ہے اور سب مسافر بات چیت میں مصروف ہیں۔ ایک شخص ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بریف کیس لیے بیٹھا ہے۔ اسی دوران ایک افریقی مسافر کی شکل میں ایک شخص اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ وہ بات چیت کے دوران اچانک کچھ مشکوک الفاظ کہتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص دراصل کوئی عام مسافر نہیں بلکہ چارلیز اینجلز کی ٹیم کا حصہ ہے۔ چند لمحوں بعد وہ اپنا بھیس بدلتا ہے اور دھماکے سے پہلے ہی دروازہ توڑ کر پیراشوٹ کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص باہر چھلانگ لگاتا ہے، جہاز کے اندر سے ایک اور شخص نکل کر سامنے آتا ہے اور ہم پہلی مرتبہ ان 3 اینجلز میں سے ڈیلن سینڈرز کو دیکھتے ہیں، جو بڑی دلیری سے دہشت گرد کو قابو میں کر لیتی ہے۔ ڈیلن کہتی ہے، مجھے مردوں کے ساتھ فلائٹ میں سفر کرنا پسند نہیں، خاص طور پر جب وہ دھماکہ خیز سرپرائز رکھتے ہوں۔ اسی دوران وہ بم کو ناکارہ کرتی ہے اور جہاز محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک شاندار انداز میں وہ پیراشوٹ لگا کر آسمان سے نیچے اترتی ہے، جہاں اس کے ساتھ دوسری اینجل نیٹلی اور ایلیکس بھی ایکشن میں نظر آتی۔ ایک جدید اور پرکشش عمارت کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ ہے ناکس ٹیکنالوجی کمپنی کا ہیڈ کوارٹر۔ یہاں ہم پہلی بار ایرک ناکس کو دیکھتے ہیں، ایک نوجوان، ذہین اور پرکشش سائنسدان جو اپنی نئی ایجاد وائس آئیڈینٹیفیکیشن سافٹ ویئر پر کام کر رہا ہے۔ ناکس اپنے دفتر میں اپنے پارٹنر ویویان ووڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ویویان ایک پروفیشنل بزنس وومن ہے، پر اعتماد، پرکشش اور کمپنی کی سینئر ممبر۔ ناکس اسے بتاتا ہے کہ سافٹ ویئر دنیا بدل دے گا۔ یہ کسی کی آواز سن کر محض چند سیکنڈ میں اس کی شناخت، لوکیشن، حتیٰ کہ اس کے انداز گفتگو سے اس کے جذبات تک کا پتہ لگا سکتا ہے۔ لیکن اسی دوران کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے کہانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ جب ناکس اپنی لیب سے نکلتا ہے تو اچانک کالے کپڑوں میں ملبوس چند مسلح افراد وہاں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں پر ماسک ہیں، حرکات تیز
اور تربیت یافتہ لگتی ہیں۔ وہ ناکس کو پکڑ لیتے ہیں اور چند ہی لمحوں میں اسے اغوا کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ پورا دفتر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے مگر کوئی سراغ نہیں ملتا۔ سافٹ ویئر بھی غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی وقت منظر بدلتا ہے۔ ایک شاندار پراسرار دفتر میں ایک بڑی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز ہے چارلی کی، جو اسپیکر فون کے ذریعے اپنے 3 اینجل سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ چارلی کی آواز گونجتی ہے، اینجلز، ہمارا ایک نیا کلائنٹ ناکس انڈسٹریز ہے۔ ان کے بانی ایرک ناکس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہمیں اسے بازیاب کرانا ہے اور چوری شدہ سافٹ ویئر واپس لانا ہے۔ اس موقع پر بوزلی بھی موجود ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح مذاق کر رہا ہوتا ہے، کبھی کافی گراتا ہے، کبھی غلط بٹن دبا دیتا ہے اور اینجلز کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ڈیلن کہتی ہے، لو، ایک اور مسکراہٹ اور بندوق والا مشن شروع ہو گیا ہے نا؟ ایلیکس جواب دیتی ہے، صرف بندوق نہیں، دماغ بھی ساتھ لگانا ہوگا۔ اور نیٹلی شوقی سے بولتی ہے، اور ذرا سا اسٹائل بھی۔ چارلی ان تینوں کو مشن کی تفصیل بتاتا ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آخری بار ناکس کی آواز ریڈ اسٹار سسٹمز کے ایک دفتر سے ریکارڈ ہوئی تھی۔ یہ کمپنی ناکس کی حریف کی ہے اور اس کا مالک ہے راجر کارون، جو اپنے کاروباری حریفوں کو تباہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ چارلی اینجلز کو حکم دیتا ہے کہ وہ کارون کے ادارے میں گھس کر معلومات حاصل کریں، لیکن بغیر کسی خون خرابے کے، صرف اپنی چالاکی اور مہارت سے۔ پس منظر میں موسیقی تیز ہوتی ہے اور ایک شاندار مونٹیج دکھایا جاتا ہے جہاں تینوں اینجلز مختلف روپ بدل کر اپنے مشن کی تیاری کر رہی ہیں۔ نیٹلی ایک نادان پرکشش ڈانسر کا روپ دھارتی ہے، ایلیکس انجینئرنگ ایکسپرٹ کے طور پر، اور ڈیلن ایک دلکش مگر چالاک ماڈل کے بھیس میں۔ یہ تینوں ریڈ اسٹار سسٹمز کے دفتر میں داخل ہوتی ہیں۔ اندر کا منظر نہایت ہائی ٹیک ہے، شیشے کی دیواریں، جدید کمپیوٹر اور سخت سیکیورٹی، لیکن چارلی کے اینجلز ہمیشہ کی طرح تیار ہیں۔ نیٹلی اپنی مسکراہٹ سے سیکیورٹی گارڈز کو الجھاتی ہے۔ ایلیکس کمپیوٹر نیٹ ورک میں داخل ہو کر کیمرے بند کر دیتی ہے اور ڈیلن خفیہ راستے سے جا کر کارون کے دفتر تک پہنچتی ہے۔ وہاں پر ایک مختصر اور مزاحیہ گفتگو ہوتی ہے جہاں کارون ان کے جھوٹے کرداروں پر یقین کر لیتا ہے۔ اینجلز کامیابی سے ایک چپ چرا لیتی ہے جس میں ممکنہ ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ نیٹلی ایک پارٹی میں جاسوس کے طور پر موجود ہے جہاں اسے خاص گیسٹ کے قریب جانا ہے۔ وہ لال رنگ کے لباس میں مسکراہٹ کے ساتھ ڈانس فلور پر آتی ہے اور پھر فلم کا مشہور گانا بیبی گوٹ بیک بجنے لگتا ہے۔ نیٹلی کا معصوم مگر پر اعتماد انداز سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ منظر نہ صرف مزاحیہ ہے بلکہ اس کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسی عورت جو بیک وقت نازک بھی ہے اور ذہین بھی۔ ایسی ہی چالاکی سے وہ دشمن کے قریب پہنچتی ہے اور خفیہ طریقے سے اس کے موبائل سے ایک وائس سیمپل حاصل کر لیتی ہے۔ یہ وہ ڈیٹا ہے جو ایرک ناکس کو ڈھونڈنے میں مدد دے سکتا ہے۔ چارلی کی اینجلز نے دشمن کے ادارے میں گھس کر پہلا سراغ حاصل کر لیا۔ اب کہانی مزید سنسنی خیز موڑ لیتی ہے کیونکہ جلد ہی یہ تینوں جاننے والی ہیں کہ جس پر وہ بھروسہ کر رہی ہیں وہی ان کے خلاف منصوبہ بنا رہا ہے۔ اینجلز اپنی انویسٹیگیشن کے بعد ایک خفیہ مقام پر پہنچتی ہے جہاں ان کا مشن ہے ایرک ناکس کو تلاش کرنا۔ ان کے پاس صرف ایک اشارہ ہے، ایک وائس سگنل جو ریڈ اسٹار سسٹمز کے سیٹلائٹ سے پکڑا گیا تھا۔ ایلیکس کمپیوٹر سسٹم پر بیٹھ کر سگنل کا تجزیہ کرتی ہے۔ ڈیلن اور نیٹلی اپنی گاڑی میں مشن کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں۔ تینوں اینجلز بوزلی کے ساتھ مل کر ایک جدید ہیلی کاپٹر میں سوار ہوتی ہیں اور شہر کے ایک پرانے ویئر ہاؤس کی طرف جاتی ہیں۔ وہاں سب کچھ سنسان ہے، ٹوٹے ہوئے شیشے، زنگ آلود مشینیں اور خاموشی۔ اچانک پس منظر میں ایک آواز آتی ہے، یہ ہے ایرک ناکس۔
बंधा हुआ मगर जिंदा। एंजल्स फौरन हरकत में आती हैं। डैलिन दुश्मन के 2 गार्ड्स को लम्हों में गिरा देती है। एलेक्स लेज़र ट्रैप को नाकारा करती है और नेटली नॉक्स की रस्सी काट कर उसे आज़ाद कर देती है। नॉक्स घबराहट में सांस लेता है, मगर जब वो तीनों एंजल्स को देखता है तो वो मुस्कुरा देता है। वो कहता है, तो ये है मशहूर चार्ली की एंजल्स, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। डैलिन हंसती है, अब तुमने हमें देख भी लिया। चारों हेलीकॉप्टर में वापस जाते हैं और बोजली रेडियो पर खुशी से चीखता है, एंजल्स चार्ली को बताना मत भूलना, मिशन मुकम्मल हुआ। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ आगाज़ है, क्योंकि एरिक नॉक्स के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जिसका एंजल्स को भी ज़रा अंदाज़ा नहीं। एंजल्स अपने हेडक्वार्टर वापस पहुँचती हैं, एक खूबसूरत जदीद इमारत जहाँ रंग, रोशनी और मौसीकी का हसीन इम्तिजाज है। चार्ली स्पीकर पर खुशी का इजहार करता है, एंजल्स तुमने कमाल कर दिखाया। नॉक्स महफूज है और दुनिया फिर से महफूज हो गई। सब मुस्कुराते हैं, लेकिन डैलिन की नज़र बार बार नॉक्स पर जाती है। नॉक्स भी उसकी तरफ पुरकशिश अंदाज में देखता है। अगले सीन में दोनों एक शाम में बैठे बात कर रहे होते हैं। नॉक्स जो ज़हीन भी है और पुरकशिश भी, डैलिन से कहता है, तुम लोग हैरान कुन हो, तुम्हारे बगैर शायद मैं जिंदा ना रहता। डैलिन हल्के से मुस्कुराती है, ये तो हमारा काम है। और वो लम्हा आता है जहाँ नॉक्स और डैलिन के दरमियान एक नरम रोमानवी कुर्बत पैदा होती है। ये लम्हा बज़ाहिर मोहब्बत का लगता है। अगली सुबह एलेक्स एक हैरान कुन बात दरियाफ्त करती है। जब वो नॉक्स के सॉफ्टवेयर के बैकअप डेटा को चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कोई सिस्टम चार्ली टाउन की आवाज़ ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। एलेक्स फ़ौरन नेटली और डैलिन को बुलाती है। वो तीनों बोजली से बात करती हैं। ये तो नाकाबिले यकीन है, कोई शख्स चार्ली की आवाज़ को लोकेशन से जोड़ने वाला प्रोग्राम चला रहा है। डैलिन चौंक कर कहती है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? हम चार्ली की हिफाजत के लिए काम करते हैं, उसकी जासूसी क्यों की जा रही है? उसी लम्हे कैमरा नॉक्स पर जाता है, जो खुफिया कमरे में बैठा है। उसके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन पर चार्ली की आवाज़ की लहरें नज़र आ रही हैं। नॉक्स दरअसल विलन है। यहाँ फिल्म का पहला ट्विस्ट आता है। उसका मकसद अपनी ऐजाद वापस पाना नहीं था, बल्कि वो चार्ली से बदला लेना चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि चार्ली ने उसके वालिद को मरने के लिए छोड़ दिया था। जब डैलिन अगली सुबह नॉक्स के घर पर पहुंचती है, वो पुरसुकून और पुरएतमाद लगती है। वो नॉक्स को सलाम कहती है, लेकिन नॉक्स अचानक कहता है, तुम्हें पता है डैलिन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम गलत सिमत पर हो। डैलिन हैरान होती है, उससे कुछ पूछने ही वाली होती है कि अचानक नॉक्स बंदूक उठा लेता है। उसके साथ मौजूद उसकी पार्टनर विवियन वुड भी सामने आती है। अब वो कारोबारी खातून नहीं, बल्कि एक कातला है। नॉक्स मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अफसोस है डैलिन, मगर तुम चार्ली की टीम में हो और मुझे चार्ली को ख़त्म करना है। अगले लम्हे फायरिंग शुरू हो जाती है। डैलिन तेज़ी से कमरे के शीशे की तरफ भागती है और खिड़की तोड़कर नीचे पानी के तालाब में गिर जाती है। डैलिन बमुश्किल अपनी जान बचाती है, गीली, जख्मी मगर जिंदा। अब वो जान चुकी है कि नॉक्स ही असल दुश्मन है। डैलिन पानी से निकलकर एक सुनसान साहिल पर आती है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक अज़म है, इंतकाम। वो फ़ौरन हेडक्वार्टर वापस पहुंचती है। एलेक्स और नेटली उसे देखकर चौंक जाती हैं। नेटली कहती है, डैलिन हम समझे तुम मर गई हो। डैलिन जवाब देती है, मैं ज़िंदा हूँ, मगर चार्ली ख़तरे में है। एलेक्स हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब? डैलिन सांस लेते हुए कहती है, एरिक नॉक्स विलन है, उसने सबको धोखा दिया। वो चार्ली को तलाश कर रहा है ताकि उसे मार सके। सबके चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। उसी लम्हे वो चार्ली से रब्ता करने की कोशिश करती है, मगर स्पीकर पर सिर्फ शोर सुनाई देता है। बोजली कहता है, सिग्नल जैम हो गया है, वे चार्ली से रब्ता नहीं कर पा रहा।
کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایلیکس جو ہمیشہ پرسکون رہتی ہے کہتی ہے تو اب ہمیں اپنے طور پر لڑنا ہوگا۔ نیٹلی مسکراتی ہے اور ہم یہ کر سکتی ہیں۔ اب تینوں اینجلز ایک خفیہ گیراج میں جمع ہے۔ میوزک تیز ہوتا ہے، ایک پلاننگ مونٹیج شروع ہوتا ہے۔ ایلیکس ایک بڑی اسکرین پر سیٹلائٹ تصاویر کھولتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ناکس نے اپنی لیب ایک جزیرے پر قائم کی ہے جہاں اس نے ریڈ اسٹار سسٹم کے سیٹلائٹس کو ہیک کر لیا ہے۔ ناکس ان سیٹلائٹس کے ذریعے چارلی کی آواز کی فریکوینسی ٹریس کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ لوکیشن مل جائے گی وہ میزائل سے چارلی کو نشانہ بنائے گا۔ ڈیلن گہری آواز میں کہتی ہے ہم اسے ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ نیٹلی خوش مزاجی سے بولتی ہے تو اب وقت ہے تھوڑا سا دھماکے، تھوڑا سا اسٹائل اور بہت سا بدلہ لینے کا۔ تینوں اپنے اپنے آلات تیار کرتی ہیں۔ ایلیکس کمپیوٹر ہیکنگ ڈیوائسز، ڈیلن اسلحہ اور نیٹلی اپنی مشہور گیجٹس بیلٹ پہن لیتی ہے۔ جہاں تینوں اپنی گاڑی میں سوار ہو کر مشن کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ ناکس کے آدمی موٹر سائیکلوں پر ان کا پیچھا کرتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں، لیکن تینوں اینجلز اپنی پھرتی اور چالاکی سے دشمن کو دھول چٹا دیتی ہیں۔ ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب نیٹلی اپنی کار سے چھلانگ لگا کر دوسری گاڑی پر جاتی ہے۔ ایلیکس پیچھے سے سپورٹ کرتی ہے اور ڈیلن ایک موٹر سائیکل اٹھا کر دھماکے سے گزرتی ہے۔ آخرکار وہ دشمنوں سے بچ نکلتی ہیں اور جزیرے کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ ناکس اس وقت سیٹلائٹ سسٹم کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر غرور اور انتقام کی آگ ہے۔ اس کے ساتھ ویویان ووڈ کھڑی ہے جو اب مکمل طور پر ایک قاتلہ کے روپ میں ہے۔ ناکس کہتا ہے کل صبح تک چارلی مر چکا ہوگا اور دنیا میرے قدموں میں ہوگی۔ دوسری طرف اینجل سمندر کے پانی میں غوطے لگاتے ہوئے جزیرے کے اندرونی راستے سے داخل ہوتی ہے۔ وہ اپنی آکسیجن ماسک اور واٹر جیٹ استعمال کرتی ہے۔ منظر بالکل کسی جاسوسی فلم جیسا لگتا ہے۔ تیز میوزک، نیلی روشنی اور تینوں خواتین کی پرسکون مگر قاتلانہ چال۔ ایلیکس سیکیورٹی سسٹم ہیک کر کے کیمرے بند کر دیتی ہے۔ نیٹلی ایک محافظ کو بے ہوش کر دیتی ہے اور ڈیلن خفیہ راستے سے اندر جاتی ہے جہاں ناکس کی کنٹرول روم موجود ہے۔ اچانک الارم بج اٹھتا ہے۔ ناکس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اینجلز پہنچ چکی ہیں۔ ایلیکس ایک ہال میں ویویان سے لڑتی ہے۔ دونوں کی لڑائی نہایت تیز، اسٹائلش اور مارشل آرٹ سے بھرپور ہے۔ ایلیکس اپنی عقل مندی سے ویویان کو گرا کر بے ہوش کر دیتی ہے۔ نیٹلی ایک اور کمرے میں کمپیوٹر سسٹم کو ناکارہ بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس پر گولی چلائی جاتی ہے۔ وہ میز کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور اپنے اسپرے بم سے دشمنوں کو بھگا دیتی ہے۔ ڈیلن ناکس کے سامنے پہنچتی ہے۔ ناکس کہتا ہے میں تمہیں پسند کرتا تھا مگر تم چارلی کی غلام ہو۔ ڈیلن جواب دیتی ہے اور تم نے اس پر حملہ کر کے سب کچھ کھو دیا۔ پھر دونوں میں زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ ڈیلن بمشکل مگر بہادری سے ناکس کے ہتھیار بند کر دیتی ہے مگر ناکس اپنی ایکسپرٹ مشین چلا دیتا ہے۔ سیٹلائٹ چارلی کی لوکیشن ٹریس کرنے لگتا ہے اور ایک میزائل تیار ہو جاتا ہے۔ ایلیکس اور نیٹلی کنٹرول روم میں دوڑتی ہوئی آتی ہیں۔ ایلیکس چیختی ہے ڈیلن ہمیں سیٹلائٹ بند کرنا ہوگا ورنہ چارلی مر جائے گا۔ ڈیلن فوراً ناکس کی مشین کے پاس پہنچتی ہے۔ وہ تینوں مل کر ایک پلان بناتی ہیں۔ نیٹلی کہتی ہے اگر ہم سیٹلائٹ کا رخ بدل دیں تو میزائل الٹا واپس اسی جزیرے کی طرف آ جائے گا۔ ایلیکس بڑی تیزی سے کوڈ بدلتی ہے۔ ڈیلن ناکس سے لڑ رہی ہوتی ہے اور نیٹلی پاور سوئچ تک پہنچنے کے لیے چھت پر چڑھ جاتی ہے۔ ٹائمر پر صرف 10 سیکنڈ باقی ہے۔ میوزک کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ ناکس چیختا ہے تم مجھے نہیں روک سکتی۔ ڈیلن جواب دیتی ہے ہم چارلی کے اینجلز ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لمحے نیٹلی سوئچ دبا دیتی ہے اور میزائل کا رخ بدل جاتا ہے اور اگلے لمحے
ایک زبردست دھماکے کے ساتھ ناکس کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو جاتا ہے۔ تینوں اینجلز ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگا دیتی ہیں اور پانی میں گرتے ہوئے دھماکے کی روشنی ان کے پیچھے پھیل جاتی ہے۔ دھماکے کے بعد منظر بدلتا ہے۔ اینجلز واپس اپنے بنگلے میں ہیں۔ اسپیکر فون سے چارلی کی نرم آواز آتی ہے، اینجلز، تم نے ایک بار پھر دنیا بچا لی، تم لوگ واقعی میرے لیے فخر ہو۔ تینوں اینجلز مسکراتی ہیں، نیٹلی ہنستی ہے، ڈیلن چشمہ پہنتی ہے اور ایلیکس کہتی ہے، ہمیشہ چارلی کے لیے۔ چارلی فون بند کر دیتا ہے اور بوزلی کہتا ہے، کاش ایک دن ہم چارلی کو اپنے روبرو دیکھ پائیں۔ سورج غروب ہو رہا ہے، پھولوں کی خوشبو اور لہروں کی آواز، اور پس منظر میں چلتا ہے وہ مشہور گانا، Heaven must be missing an angel۔